نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، مکاشفۃ القلوب سے ہماری اور آپ کی بات کا سلسلہ جاری ہے اور تقریباً 21 باب مکمل ہوا۔ آج 22ویں باب کا آغاز ہوگا، جس کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے زنا کے تعلق سے تحریر فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کا کیا وبال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے قرآن مقدس کے اندر بہت سی وعیدوں کو نازل فرمایا۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے عذاب کو بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم مسلم کو، یا یوں کہیے کہ ہر انسان کو اس گناہ سے بچنے کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے کہ وہ حرام اور بدکاریوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور دوسری آیت میں ارشاد خداوندی ہے یعنی چھوٹے بڑے ظاہری پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ۔ یہاں بڑے سے مراد زنا اور چھوٹے سے مراد بوسہ لینا، بری نظر سے دیکھنا، چھونا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کراتے ہیں، اور آنکھ زنا کرتی ہے۔ فرمان الہی ہے مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں عورتوں کو حکم دیا کہ وہ حرام کی طرف نہ دیکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو ارتکاب حرام سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیت میں زنا کی حرمت بیان فرمائی۔ ایک جگہ ارشاد ربانی ہے، جو شخص زنا کرتا ہے اس کے لیے آسام میں ڈالا جائے گا۔ آسام کے متعلق کہا گیا کہ جہنم کی ایک وادی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ جہنم کا ایک گار ہے، جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی شدید بدبو سے جہنمی چیخ اٹھیں گے۔ اب دیکھیے مسلمانوں، یہاں پہ ارشاد خداوندی بھی ہے اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی۔ پہلی آیت جس کا مفہوم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ حرام اور بدکاریوں سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ دیکھیے پہلی حدیث پاک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت مجھ کو دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو اب یہاں پہ اسلام نے پوری قوم کو جو ہے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تم اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو، اپنی آنکھ کی بھی حفاظت کرو، اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو۔ اس لیے کہ زبان کے ذریعے بھی گناہ ہو سکتا ہے، آنکھ اور کان کے ذریعے بھی گناہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑا گناہ جو ہے شرمگاہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ تم اپنی شرمگاہ کی ضمانت مجھ کو دو۔ مطلب یہ کہ تم اس بات کا مجھ سے وعدہ کر لو کہ تم ہمیشہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا کہ حرام اور بدکاریوں سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ مطلب یہی ہے کہ تم لوگ زنا سے اور بدکاری سے جو ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو۔ دوسری جگہ فرمایا چھوٹے بڑے اور ظاہری پوشیدہ تمام گناہوں کے قریب مت جاؤ۔ تو اب یہاں پہ چھوٹا گناہ کیا، بڑا گناہ کیا؟ یہاں پہ اس آیت میں چھوٹے گناہ سے صغیرہ گناہ مراد نہیں ہے اور بڑے گناہ سے کبیرہ گناہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے تعلق سے فقہا فرماتے ہیں بڑے گناہ سے مراد زنا ہے اور چھوٹے گناہ سے مراد بوسہ دینا یا بری نظر سے دیکھنا ہے یا چھونا ہے۔ اب یہ بوسہ دینے سے مراد یہ نہیں، اب بوسہ دینے سے مراد یہ کہ کسی نامحرم کو بوسہ دینا، کسی نامحرم کو چومنا اور کسی نامحرم کو ہاتھ لگانا، یہ بھی گناہ ہے، اور اس کا شمار بھی جو زنا کے قریب ہے، زنا سے یہ اللہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم مسلم کو، ایمان والوں کو ان تمام چیزوں سے محفوظ کر دیا ہے کہ نہ تو تم غیر محرم کی طرف دیکھو، نہ تو اس کو چھونے کی کوشش کرو اور نہ تو اس کو چومنے کی کوشش کرو۔ یہ سب تمہارے لیے ناجائز و حرام ہے اور یہ سب تمہارے لیے گناہ ہے۔ تیسری آیت پاک جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اب یہاں پہ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں
آپ کے عہد مبارک میں ایک نوجوان آپ کی بارگاہ میں آیا، سلام کیا، اور جیسے ہی حضرت عثمان غنی اس کی طرف دیکھتے ہیں تو اس سے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ پھر وہ نوجوان آپ کے سامنے آ جاتا ہے، پھر آپ چہرہ پھیر لیتے ہیں تو وہ عرض کرتا کہ حضور کیا بات ہے، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جو آپ میری طرف نظر نہیں اٹھاتے اور مجھ سے چہرہ پھیر رہے ہیں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کہ نوجوان تیری آنکھوں کے اندر میں زنا کا اثر دیکھتا ہوں، تیری آنکھیں بتا رہی ہے کہ تو زنا کر کے آ رہا ہے۔ تو نوجوان کہتا ہے کہ حضور امیر المؤمنین میں نے زنا نہیں کیا ہے، البتہ ابھی میں آ رہا تھا راستے میں تو ایک خاتون کے اوپر میری نظر پڑ گئی ہے، میں نے اس خاتون کو دیکھا۔ حضرت عثمان غنی ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے مسلمانوں؟ خالص زنا یہ نہیں کہ آدمی کسی نامحرم عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرے اور وہاں پہ معاملات کرے۔ اگر کوئی مسلمان کسی نامحرم عورت کو دیکھتا ہے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس سے منع فرما دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی آنکھوں کو حرام چیزیں سے بھرتے ہیں، قیامت کے دن ان کی آنکھوں کے اندر شیشے پگھلا کر کے ڈال دیے جائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے تمہیں منع کر دیا ہے، تم کسی غیر عورت کو نہیں دیکھ سکتے ہو، اور تم جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھ سکتے جس کو دیکھنے سے اللہ رسول نے منع کر دیا ہے۔ اب اگر جان بوجھ کے تم اس کو دیکھتے ہو تو یہ آنکھوں کا زنا ہے اور حرام ہے اس کا دیکھنا، تو اس کی سزا کیا ہوگی کہ شیشہ جو ہوتا ہے اس کو پگھلا کر کے آنکھ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں، قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ اے مومنو اپنی آنکھیں بند کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ تو آنکھیں بند کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے روڈ کے اوپر چلا جائے، آنکھ بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرو، نظریں نیچے کر کے چلا کرو، اس لیے کہ نظریں نیچے کر کے چلنا جو ہے یہ ایک باحیا انسان کی علامت ہے۔ اب بے حیا جو بے شرم ہوتا ہے کہ وہ روڈ پہ چلتا تو ادھر ادھر دیکھتا، ادھر تاک جھانک کیا کرتا ہے، مگر ایمان جو ہوتا ہے، ایمان انسان کے اندر حیا اور شرم پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے دل کے اندر ایمان کامل ہوتا ہے وہ جب راستے میں چلتا ہے تو وہ نظریں نیچی کر کے چلتا ہے، ادھر ادھر دیکھ کر کے نہیں چلتا۔ اب مسلمانوں اپنی قوم کا جائزہ لو، اور خاص کر کے جو ہے قوم مسلم کے نوجوانوں کا جائزہ لے لو کہ وہ کس طریقے سے جو غیر لڑکیوں کو گھورا کرتے ہیں۔ اگر کوئی غیر لڑکی راستے پہ چلتی ہوئی چلی جائے، وہ ان کا اپنا عمل ہے، برقع کیسا بھی پہنے، وہ ان کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ اب برقع جو دیا گیا ہے، اور جو برقع اسلام نے مسلمانوں کو کیوں دیا ہے؟ یہ پردے کے لیے دیا ہے کہ عورت جو ہے اپنے چہرے کا، اپنے جسم کا پردہ کرے، مگر آج کل ایسے برقعے ہو گئے ہیں کہ برقعے کا مقصد یہ تھا کہ صدر پوشی ہو سکے اور عورت کے جسم کو پوشیدہ رکھا جائے، عورت کے جسم کی وضاحت دنیا والوں کے اوپر ظاہر نہ ہو سکے، مگر آج کے ایسے فیشن والے برقعے نکلے ہیں کہ عورت جو اندر کپڑا پہنتی ہے، کپڑے کا رنگ وہ برقعے کے اوپر سے ظاہر ہوتا ہے، تو یہ برقع پہن کر کے کوئی مطلب نہیں ہے مسلمانوں۔ اس سے بہتر ہوتا کہ عورت اپنے سادے کپڑے میں گھر سے باہر نکلتی اور اپنے چہرے کے اوپر گھونگھٹ ڈال دیا کرتی، جب وہ پردہ ہو جاتا اور وہ گرفتار عذاب نہیں ہوتی۔ مگر آج کی لڑکیاں، آج کی عورتیں ایسا برقع پہن کے نکلتی ہے کہ نہیں دیکھنے والا بھی ان کو دیکھا کرتا ہے، وہ اپنے برقعوں کی نمائش کرتی ہے، اور برقعوں کی نمائش کی وجہ سے جو ہے پوری قوم اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ اپنی لڑکیوں کو ایسا برقع نہ دلائے، اور یہ بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہنوں کو منع کرے ایسا برقع پہننے سے۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ آدمی اپنی عورتوں کو ایسا برقع پہننے سے منع کرے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، عورت کو جو ہے جھانجن پہننے سے بھی منع کیا گیا۔ جھانجن کیا؟ وہ جو پیر کے اندر جو پٹی پہنی جاتی ہے اور جس کے اندر گھنگرو لگے ہوتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قوم کی عورتیں اپنے پیر میں جھانجن پہنتی ہے، اس قوم کی عورتوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اب ذرا غور کرو مسلمانوں، وہ جو ہے جھانجن پہن کے چلتی ہے، پیروں میں پٹیاں پہن کے چلتی ہے، اور ان کے چلنے کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آواز اللہ کے نبی ناپسند کرتے ہیں، اور اس آواز کے تعلق سے آیا کہ وہ آواز منحوس
آواز ہے۔ اب ذرا غور کرو مسلمانوں کہ اسلام نے کتنا احتیاط بتایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو تم اپنی آنکھوں کو بند کر لو، مطلب یہ کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرو۔ راستے میں چلنے والے کیسے بھی چلا کریں، لڑکیاں کیسے بھی چلے، عورتیں کیسی بھی چلے، تو تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ جب تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو گے تمہاری آنکھ محفوظ رہے گی تو تمہاری شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی۔ آج کا مگر ماحول تو ایسا ہے کہ کھلے الفاظ میں عرض کرتا ہوا چلو کہ آج کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ اگر کسی چوراہے پہ کھڑے ہیں، اب ایک طرف سے اگر کوئی خاتون آتی ہے تو نوجوان اس کو دیکھتا ہے، اتنا دیکھتا ہے کہ دوسری طرف جب تک کہ وہ نظر آتی ہے اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو یہ آنکھوں کا زنا ہے مسلمانوں، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ گرفت کرنے والا ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور متعدد آیتوں میں اللہ نے زنا کی حرمت کو بیان کیا۔ ارشاد خداوندی ہے جو شخص زنا کرتا ہے اسے آسام میں ڈالا جائے گا۔ یہ آسام کیا چیز ہے؟ جہنم جو ہے یہ ایک بہت بڑا کنواں ہے مسلمانوں۔ جنت و جہنم میں فرق کیا ہے؟ جنت جہاں اللہ کی نعمتیں مسلمانوں کو ملنے والی ہے، اللہ کے انعامات، اللہ کا فضل و کرم مسلمانوں کو ملنے والا ہے، وہی جہنم جہاں اللہ کے جو ہے غضب کا مظہر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب وہاں پہ جو ہے انسانوں کے اوپر ہونے والے ہیں جو گناہ کرتے نافرمانی کرتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں جائے گا جو سب سے کم طبقے کا جنتی ہوگا وہ سب سے نیچے ہوگا، اور جو اعلیٰ جنتی ہوگا وہ سب سے اوپر ہوگا۔ اور جہنم کے اندر کیا ہوگا؟ جو سب سے بڑا جب سب سے چھوٹا گناہ گار ہوگا وہ جہنم میں سب سے اوپر رہے گا، اور جو سب سے زیادہ گناہ گار ہوگا وہ جہنم میں سب سے نیچے ہوگا۔ مطلب یہ کہ جہنم میں جو ہے کنواں ہے، اندر انسان چلتا چلا جائے گا، اور جنت اللہ کی ایسی رحمت کی جگہ ہے کہ درجات بلند ہوں گے تو آدمی اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں بہت سی وادیاں ہیں، ہر وادی میں الگ الگ عذاب ہے، اور ہر وادی کے اندر الگ الگ جو عذاب دینے کے لیے فرشتوں کو متعین کیا گیا۔ تو اسی جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام آسام ہے۔ یہ وہ وادی ہے جس میں اللہ تعالیٰ زنا کرنے والوں کو ڈالے گا، جس کے تعلق سے بعض علماء نے کہا کہ یہ جہنم کی ایک وادی ہے، اور بعض نے کہا کہ جہنم کا ایک غار ہے۔ اب چاہے وادی ہو چاہے غار ہو، مگر ہے تو جہنم کا حصہ۔ مگر یاد رکھنا مسلمانوں، اس کے تعلق سے کہا گیا کہ جب اس آسام کے دروازے کو کھولا جاتا ہے تو اس کی بدبو سے سارے جہنمی چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں۔ اب ذرا غور کرو مسلمانوں کہ جہنمی جہنم میں ہونے کے بعد بھی اگر آسام کی وادی کی بدبو سونگ لے تو چیخنے لگے، اس بندے کا کیا ہوگا جو اس وادی کے اندر ڈالا جائے گا۔ اسی طریقے سے جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اس کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر ہے۔ فوائل للمصلین اللہ ارشاد فرماتا ہے، آیت الذی کی سورہ عموماً سب کو یاد ہے، اسی سورہ کے اندر اللہ فرماتا ہے فوائل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں مگر قضا کر کے پڑھا کرتے ہیں۔ تو یہ ویل ایک ایسی وادی ہے کہ جس کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک آواز آتی ہے اور ایک دھماکے کی آواز ہوتی۔ میرے آقا فرماتے اے میرے صحابہ تم نے سنا یہ آواز کیسی تھی؟ جانتے ہو کیسی تھی؟ صحابہ نے کیا حضور اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آج سے 70,000 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں ڈالا گیا تھا، یا 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج جا کر کے وہ اپنی جگہ پہ پہنچا ہے۔ اور آقا فرماتے یہ وادی ان نمازیوں کے لیے ہے جو نمازوں کو قضا کر کے پڑھا کرتے ہیں، اور وہ وادی ایسی وادی ہے کہ جب جہنم کی آنکھ سرد پڑنے لگتی ہے تو اس وادی کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ ویل ایسی وادی ہے کہ جہنم دن میں 70 مرتبہ اللہ سے دعا کرتی ہے اے اللہ ویل سے تیری پناہ چاہتی ہو۔ اب ذرا غور کرو مسلمانوں، جہنم اللہ کی پناہ مانگے ویل وادی سے، ان انسانوں کا کیا ہوگا جس کو ویل میں ڈالا جائے گا، اور کس طریقے سے وہ وہاں پہ رہیں گے اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ تو اے مسلمانوں، اللہ کے فرامین پہ عمل کرنا اسی میں مسلمانوں کی کامیابی و کامرانی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بندے قدوس ہمیں آپ کو سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ ہر برائی سے ہم سب کو بچنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین برحمتک یا رحمۃ اللہ۔